حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عورت کے بارے میں سوال کیا جسے خواب میں وہ چیز نظر آئے جو مرد کو نظر آیا کرتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اسے یہ چیز نظر آئے اور اسے انزال ہو جائے تو اس پر غسل کرنا واجب ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، کیا ایسے بھی ہو جاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، مرد کا پانی گاڑھا اور سفید ہوتا ہے اور عورت کا پانی پتلا اور زرد ہوتا ہے۔ ان دونوں میں سے جو بھی سبقت لے جائے یا غالب آ جائے بچہ اس سے مشابہ ہوتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 601۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں سر کے بالوں کی میڑھیاں مضبوطی سے بناتی ہوں، تو کیا غسل جنابت کے لیے انہیں کھولا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھے یہی کافی ہے کہ سر پر پانی کی 3 لپیں ڈال لے، پھر اپنے پورے جسم پر پانی بہا لے، تو پاک ہو جائے گی، یا فرمایا بس تو پاک ہو گئی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 603۔ حضرت عبید بن عمیر رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنی خواتین کو حکم دیتے ہیں کہ جب وہ غسل کریں تو سر کی میڑھیاں وغیرہ کھول لیا کریں۔ ام المومنین نے فرمایا، عبداللہ بن عمر پر تعجب ہے کہ وہ عورتوں کو غسل کے لیے بال کھولنے کا حکم دیتے ہیں، وہ انہیں یہ حکم کیوں نہیں دیتے کہ اپنے سر مڈوا دیا کریں؟ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن میں غسل کرتے تھے، میں تو اس سے زیادہ نہیں کرتی تھی کہ سر پر 3 بار پانی ڈال لیتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بال کھولنے کا حکم نہیں دیتے تھے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 604۔ حضرت ہشام بن زہرہ کے آزاد کردہ غلام حضرت ابو صائب رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص جنبی ہو تو ٹھہرے ہوئے پانی میں غسل نہ کرے۔ ابو صائب نے کہا، اے ابو ہریرہ، پھر وہ کیا کرے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی چیز میں پانی لے کر غسل کرے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 605۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابی کے پاس گئے اور اسے بلوایا۔ وہ گھر سے نکلا تو اس کے سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاید ہم نے تجھے جلدی میں ڈال دیا۔ اس نے کہا، جی ہاں اے اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا، جب تجھے کسی وجہ سے جلدی پڑ جائے اور تجھے فارغ ہونے سے پہلے پیچھے ہٹنا پڑے یا تجھے انزال نہ ہو تو تجھ پر غسل فرض نہیں، صرف وضو کرنا ضروری ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 606۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پانی کا استعمال پانی کے خروج سے واجب ہوتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 607۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، جب مرد اور عورت کے ختنے یعنی شرمگاہیں باہم مل جائیں تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ میں نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا تو ہم نے غسل کیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 608۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، اسلام کے ابتدائی دور میں رخصت تھی کہ جماع کی صورت میں جب تک انزال نہ ہو غسل واجب نہیں ہوتا تھا، بعد میں ہمیں غسل کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 609۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مرد عورت کی 4 شاخوں کے درمیان بیٹھے پھر کوشش کرے تو غسل واجب ہو گیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 610۔ حضرت ابو سمح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، آپ جب غسل کرنا چاہتے تو فرماتے، مجھ سے رخ پھیر لو، میں آپ کی طرف پیٹ کر لیتا اور کپڑا پھیلا کر آپ کو پردہ کر دیتا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 613۔
حضرت عبداللہ بن نوفل سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے صحابہ کرام سے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں نفل پڑھے ہیں؟ کوئی شخص مجھے یہ مسئلہ بتانے والا نہ ملا۔ آخر مجھے ام ہانی بنت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے سال مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ آپ نے حکم دیا تو آپ پر پردہ کیا گیا، چنانچہ آپ نے غسل کیا، پھر 8 رکعت نفل ادا کیے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 614۔ حضرت عبداللہ بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص قضاء حاجت کے لیے جانا چاہتا ہو اور نماز کھڑی ہو جائے تو اسے چاہیے کہ پہلے حاجت سے فراغت حاصل کرے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 616۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ آدمی پیشاب روکے ہوئے نماز پڑھے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 617۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اس حال میں نماز کے لیے کھڑا نہ ہو کہ اسے پیشاب یا بہانے کی حاجت ہو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 618۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مسلمان پیشاب یا پاخانے کی حاجت ہوتے ہوئے نماز کے لیے کھڑا نہ ہو حتیٰ کہ ہلکا پھلکا ہو جائے، یعنی حاجت سے فارغ ہو جائے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 619۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا حضرت فاطمہ بنت ابو حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا اے اللہ کے رسول، مجھے استحاضے کی شکایت ہے، میں تو پاک ہی نہیں ہوتی، تو کیا میں نماز کو بالکل چھوڑ دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ تو ایک رگ ہے، یہ حیض نہیں، جب حیض آئے تو نماز پڑھنا چھوڑ دے، جب ختم ہو جائے تو اپنے جسم سے خون کو دھو ڈال اور غسل کر کے نماز ادا کر۔ یہ حدیث وقیع کی ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 621۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا حضرت ام حبیبہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ تھیں 7 سال استحاضے کی بیماری میں مبتلا رہیں۔ آخرکار انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حیض نہیں، یہ تو بیماری کی ایک رگ ہے، جب حیض آئے تو نماز چھوڑ دے اور جب ختم ہو جائے تو غسل کر کے نماز پڑھ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا چنانچہ وہ ہر نماز کے لیے غسل کیا کرتی تھیں۔ وہ اپنی بہن ام المومنین زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ کے ٹب میں پانی ڈال کر غسل کے لیے بیٹھ جاتی حتیٰ کہ خون کی سرخی پانی پر آ جاتی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 626۔ حضرت ام قیس بنت محسن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کپڑے کو حیض کا خون لگ جانے کا مسئلہ پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے بیری کے پتوں اور پانی کے ساتھ دھو ڈالو اور اسے کھرچ دو، خواہ لکڑی سے کھرچو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 628۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کپڑے کو لگ جانے والے حیض کے خون کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا انگلیوں سے مل کر دھو لے اور اسے پہن کر نماز پڑھ لے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 629۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ہم میں سے کسی کو حیض آتا تھا تو پاک ہونے پر وہ انگلیوں سے مل کر کپڑے سے خون اتار دیتی تھی، پھر وہاں سے کپڑا دھو لیتی اور باقی کپڑے پر چھینٹے مار لیتی اور اسے پہن کر نماز پڑھ لیتی تھی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 630۔ حضرت معاذہ ادویہ رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک عورت نے سوال کیا کیا حیض والی عورت نماز کی قضا دے گی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کہا کیا تو حروری یعنی خارجی ہے؟ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حیض آتا تھا، پھر ہم پاک ہو جاتی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ہمیں کبھی نماز کی قضا دینے کا حکم نہیں فرمایا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 631۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا مجھے مسجد میں سے مصلی یعنی جائے نماز اٹھا دو۔ میں نے عرض کیا میں حیض سے ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا حیض تمہارے ہاتھ میں تو نہیں ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 632۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے اور میں حیض سے ہوتی تھی تو آپ اپنا سر مبارک میرے قریب کر دیتے، چنانچہ میں سر دھوتی اور کنگھی کر دیتی تھی۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 633۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر رکھ کر قرآن مجید کی تلاوت کر لیتے تھے جبکہ میں حیض سے ہوتی تھی۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 634۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ہم یعنی امہات المومنین میں سے کوئی جب خاص ایام میں ہوتی تو خون کی شدت و کثرت کے ایام میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے ازار باندھنے کو کہتے، پھر اسے مباشرت فرماتے یعنی جسم کے ساتھ جسم ملا کر لیٹ جاتے، لیکن تم میں سے کسی کو اپنی خواہش پر اتنا قابو ہے جتنا قابو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی خواہش پر حاصل تھا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 635۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ہم یعنی امہات المومنین میں سے کوئی جب ایام سے ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے تہبند باندھ لینے کا حکم دیتے، پھر اس سے مباشرت یعنی بوسو و کنار فرماتے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 636۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے لحاف میں لیٹی ہوئی تھی، مجھے حیض شروع ہونے کا احساس ہوا جس طرح عورتوں کو ہوتا ہے، میں آہستگی کے ساتھ لحاف سے نکل گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں خون آ گیا ہے؟ میں نے کہا مجھے حیض کی وہ کیفیت محسوس ہوئی ہے جو عورتوں کو ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ چیز تو اللہ نے آدم کی بیٹیوں پر لکھ دی ہے۔ ام المومنین نے فرمایا میں خاموشی سے اٹھ گئی اور اپنی حالت کو درست کیا، پھر واپس آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا لحاف میں میرے پاس آ جاؤ۔ انہوں نے کہا چنانچہ میں نے بھی آپ کے ساتھ لحاف لے لیا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 637۔ حضرت معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور اپنی ہمشیرہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا آپ کا ایام حیض میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کس طرح ہوتا تھا؟ انہوں نے فرمایا جب ہم ازواج مطہرات میں سے کسی کو حیض شروع ہوتا تو وہ نصف رانوں تک چادر لپیٹ لیتی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لیٹ جاتی۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 638۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حیض والی عورت سے مباشرت یعنی صحبت کی یا عورت کی دبر میں مباشرت یعنی صحبت کی یا کسی کاہن کے پاس گیا اور اس سے غیبی معاملات کے بارے میں کچھ پوچھا اور اس کی کہی ہوئی بات کو سچ مان لیا تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی جانے والی چیز کے ساتھ کفر کیا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 639۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ایام حیض میں عورت سے مباشرت کرنے والے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 1 دینار یا نصف دینار صدقہ دے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 640۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ حیض سے فارغ ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بال کھول دو اور غسل کرو۔ علی بن محمد کی روایت میں ہے اپنا سر کھول دو۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 641۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت اسماء بنت شکل انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حیض کے غسل کے بارے میں مسئلہ پوچھا تو آپ نے فرمایا
عورت کو چاہیے کہ پانی اور بیری کے پتے لے لے، پھر صفائی کرے اور اچھی طرح صفائی کرے، یا فرمایا بہت زیادہ صفائی کرے، یعنی جسم کو خوب صاف کرے، پھر سر پر پانی ڈال کر خوب ملے حتیٰ کہ پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے، پھر سارے بدن پر پانی بہائے، پھر روئی کا خوشبودار پھاہا لے کر اس سے طہارت کرے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں اس کے ساتھ کیسے طہارت حاصل کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، اس کے ساتھ طہارت کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آہستہ سے کہا، اس کو خون کے مقام پر لگا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غسل جنابت کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا، عورت کو چاہیے کہ پانی لے، پھر صفائی کرے اور اچھی طرح صفائی کرے، یا فرمایا بہت زیادہ صفائی کرے، پھر سر پر پانی ڈال کر ملے حتیٰ کہ پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے، پھر اپنے جسم پر پانی بہا لے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، انصار کی عورتیں بھی بہت اچھی عورتیں تھیں، انہیں دین کے مسائل سیکھنے سے حیا مانی نہیں ہوتی تھی۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 642۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں ایام حیض میں ہوتی تھی تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ میں ہڈی والی بوٹی سے دانتوں کے ساتھ گوشت نوچتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بوٹی کو لے لیتے اور جہاں میں نے منہ لگایا تھا وہیں سے منہ لگا کر اس ہڈی سے گوشت نوچتے۔ میں برتن میں پانی پیتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی منہ رکھ کر پانی پی لیتے جہاں میں نے منہ رکھا ہوتا تھا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 643۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہودی گھر میں حائضہ عورت کے پاس نہیں بیٹھتے تھے، نہ اس کے ساتھ مل کر کھاتے پیتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا گیا اور مسئلہ دریافت کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، اور آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، فرما دیجئے وہ گندگی ہے، سو تم حیض کے ایام میں عورتوں سے الگ رہو۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جماع کے سوا سب کچھ کر سکتے ہو۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 644۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ہم زرد اور مٹیالے پانی کو کچھ نہیں سمجھتی تھیں۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے کہا، ہمیں محمد بن یحییٰ نے محمد بن عبداللہ رقاشی سے بواسطہ وہیب ان ایوب حضرت ام عطیہ سے بیان کیا، انہوں نے کہا، ہم زرد اور مٹیالے پانی کو کچھ نہیں سمجھتی تھیں۔ محمد بن یحییٰ نے کہا، اس حدیث کو بیان کرنے میں وہیب ہمارے نزدیک معمر سے زیادہ قابل اعتماد ہیں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 647۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں نفاس والی عورت 40 دن بیٹھی رہتی تھی اور ہم چھائیوں کا علاج کرنے کے لیے چہروں پر ورس لگاتی تھیں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 648۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، جب کوئی شخص حیض کی حالت میں بیوی سے مباشرت یعنی صحبت کر لیتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے آدھا دینار صدقہ کرنے کا حکم دیتے تھے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 650۔ حضرت عبداللہ بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حائضہ کے ساتھ مل کر کھانا کھانے کا حکم دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے ساتھ مل کر کھا لیا کرو۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 651۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور میں آپ کے قریب لیٹی ہوئی تھی جبکہ میں حیض سے تھی۔ میں نے ایک چادر اپنے اوپر لے رکھی تھی اور اس کا ایک حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر تھا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 652۔ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں نفل نماز پڑھی، آپ نے چادر اوڑھ رکھی تھی جس کا کچھ حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تھا اور کچھ حصہ ان پر تھا اور وہ حالت حیض میں تھیں۔
سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 653۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کسی بالغ عورت کی نماز اوڑھنے کے بغیر قبول نہیں کرتا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 655۔ حضرت معاذہ رحمت اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے کہ ایک عورت نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا، کیا حیض والی عورت مہندی یا کوئی دوسرا خضاب لگا سکتی ہے؟ ام المومنین نے فرمایا، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتی اور خضاب لگا لیتی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں منع نہیں فرماتے تھے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 656۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کندھے پر اٹھایا ہوا تھا اور ان کا لعاب بہہ کر آپ پر گر رہا تھا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 658۔ امام زہری نے حضرت محمود بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کی، اور یہ وہ صحابی ہیں جنہیں وہ کلیات تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈول میں کی تھی جس میں ان کے ایک کنویں سے پانی لیا گیا تھا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 660۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی عورت دوسری عورت کے سطر کو نہ دیکھے اور کوئی مرد کسی مرد کے سطر کو نہ دیکھے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 661۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے وضو کیا تھا اور ناخن کے برابر جگہ چھوڑ دی تھی، وہاں پانی نہیں پہنچا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، واپس جا کر اچھی طرح وضو کرو۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 665۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس نے وضو کیا لیکن پاؤں پر ایک ناخن کے برابر جگہ خشک چھوڑ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ دوبارہ وضو کرے اور دوبارہ نماز پڑھے، چنانچہ وہ شخص وضو کرنے کے لیے مسجد سے واپس چلا گیا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 666۔ حضرت بریدہ بن حصیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور نماز کے اوقات کے متعلق سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ 2 دن ہمارے ساتھ نماز پڑھو، یہ 2 دن ہمارے ساتھ نمازیں پڑھو۔ تو جب سورج ڈھلا آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تو انہوں نے اذان کہی، پھر حکم دیا تو انہوں نے ظہر کی اقامت کہی اور نماز ادا کی گئی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو انہوں نے عصر کی اقامت کہی جبکہ سورج بلند، سفید اور روشن تھا، پھر حکم دیا تو انہوں نے مغرب کی اقامت کہی جب سورج غروب ہوا، پھر جب شفق غروب ہو گئی تو انہیں حکم دیا اور انہوں نے عشاء کی اقامت کہی، پھر جب صبح صادق طلوع ہوئی تو انہیں حکم دیا اور انہوں نے فجر کی اقامت کہی۔ اس طرح 5 نمازیں اول وقت میں ادا فرمائیں۔ جب دوسرا دن ہوا تو انہیں حکم دیا اور انہوں نے ٹھنڈی کر کے ظہر کی اذان دی اور خوب ہی ٹھنڈی کی، پھر عصر کی نماز پڑھی جبکہ سورج بلند تھا لیکن کل کی نسبت تاخیر فرمائی، پھر شفق غروب ہونے سے پہلے مغرب کی نماز پڑھی اور تہائی رات گزرنے کے بعد عشاء کی نماز ادا فرمائی، پھر فجر کی نماز خوب روشن کر کے پڑھی، پھر فرمایا، نماز کی اوقات پوچھنے والا کہاں ہے؟ اس نے کہا، اللہ کے رسول، وہ میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اوقات تم نے دیکھے ہیں تمہاری نمازوں کے اوقات ان کے درمیان ہیں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 667۔ امام ابن شہاب زہری رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ جن دنوں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ مدینے کے گورنر تھے، ایک دن وہ زہری ان کے گدے پر بیٹھے تھے، ان کے ساتھ حضرت عروہ بن زبیر رحمت اللہ علیہ بھی تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے عصر کی نماز میں تاخیر کر دی تو عروہ نے ان سے کہا، سنو، جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امام بن کر نمازیں پڑھائیں۔ اس طرح نماز کے اوقات کا تعین وحی کی روشنی میں ہوا، اس لیے نماز میں دیر کرنا درست نہیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا، عروہ، غور تو کرو،
تم کیا کہہ رہے ہو؟ عروہ نے کہا میں نے بشیر بن ابو مسعود کو یہ کہتے سنا کہ میں نے ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے سنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا یہ ارشاد سنا، جبریل علیہ السلام نازل ہوئے، انہوں نے میری امامت کی تو میں نے ان کے ساتھ ان کے اقتداء میں نماز پڑھی، پھر ان کے ساتھ 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 نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں سے گن کر 5 نمازوں کا ذکر کیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 668۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا مومن خواتین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز باجماعت ادا کیا کرتی تھیں، اس کے بعد وہ گھروں کو واپس جاتی تو انہیں کوئی پہچان نہ سکتا تھا، یعنی اندھیرے کی وجہ سے پہچانی نہیں جاتی تھیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 669۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات کریمہ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا اور فجر کی تلاوت یقیناً فجر کی نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا اس میں رات اور دن کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 670۔ حضرت مغیث بن سمی رحمۃ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ فجر کی نماز اندھیرے میں ادا کی، جب انہوں نے سلام پھیرا تو میں نے حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر کہا یہ کیا نماز ہے، یعنی اتنی سویرے نماز پڑھا دی؟ انہوں نے فرمایا ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہی نماز اسی وقت پڑھتے تھے۔ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کیا گیا یعنی ان پر قاتلانہ حملہ کیا گیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روشنی ہونے پر نماز پڑھانے لگے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 671۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح کو روشن کرو، اس میں زیادہ ثواب ہے، یا فرمایا اس سے تمہیں زیادہ ثواب ملے گا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 672۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز اس وقت ادا کرتے تھے جب سورج ڈھل جاتا تھا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 673۔ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کی نماز جسے تم لوگ ظہر کہتے ہو اس وقت ادا کرتے تھے جب سورج ڈھل جاتا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 674۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زمین کی تپش کی شکایت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری شکایت دور نہ فرمائی۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کے شاگرد قطان نے کہا ہمیں ابو حاتم نے انصاری سے، انہوں نے حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طرح روایت بیان کی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 675۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زمین کی تپش کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری شکایت دور نہ فرمائی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 676۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گرمی شدید ہو تو نماز ٹھنڈی کر لو کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی بھاپ سے ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 677۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گرمی شدید ہو تو ظہر کی نماز ٹھنڈی کر لو کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی بھاپ سے ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 678۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظہر کو ٹھنڈا کرو کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی بھاپ سے ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 679۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظہر کو ٹھنڈا کر لو۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 681۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز ادا فرماتے تھے جبکہ سورج بلند اور روشن ہوتا تھا۔ اس کے بعد اگر کوئی شخص مدینے کی نواحی بستیوں میں جاتا تو وہاں پہنچنے تک سورج ابھی بلند ہوتا تھا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 682۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز ادا فرمائی اور ابھی میرے صحن میں دھوپ موجود تھی، ابھی سایہ دیوار پر نہ چڑھا تھا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 683۔ حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر ارشاد فرمایا جس طرح ان لوگوں نے ہمیں عصر کی نماز سے روک دیا، اللہ اس کی سزا کے طور پر ان کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھر دے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 684۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی گویا اس کے اہل و عیال اور مال و دولت سب کچھ تباہ و برباد ہو گئے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 685۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عصر کی نماز نہ پڑھنے دی حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے ہمیں درمیانی نماز سے روک دیا، اللہ ان کی قبروں اور گھروں کو آگ سے بھر دے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 686۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ہم لوگ مغرب کی نماز پڑھ کر ایسے وقت میں فارغ ہو جاتے تھے کہ آدمی اپنا تیر گرنے کی جگہ دیکھ سکتا تھا۔ ابو یحییٰ زعفرانی نے ابراہیم بن موسیٰ کے واسطے سے مذکورہ حدیث کی مثل بیان کیا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 687۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز مغرب اس وقت ادا کرتے تھے جب سورج اوٹ میں چھپ جاتا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 688۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت اس وقت تک دین فطرت یعنی دین اسلام پر قائم رہے گی جب تک مغرب میں اتنی تاخیر نہ کرے کہ ستارے خوب نکل آئیں۔ امام ابو عبداللہ ابن ماجہ رحمہ اللہ نے کہا میں نے محمد بن یحییٰ سے سنا، وہ کہتے تھے کہ لوگ بغداد میں اس حدیث کے بارے میں مضطرب ہوئے تو میں اور ابو بکر الاعین عوام بن عباد بن عوام کے پاس گئے تو وہ اپنے باپ کی اصل کتاب ہمارے پاس لائے تو اس میں یہ حدیث موجود تھی۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 689۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میری امت پر مشقت ہوگی تو میں انہیں عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھنے کا حکم دیتا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 690۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں عشاء کی نماز کو تہائی رات یا نصف رات تک مؤخر کرتا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 691۔ حضرت حمید رحمہ اللہ سے روایت ہے انہوں نے کہا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا گیا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی بنوائی تھی؟ انہوں نے فرمایا ہاں، ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کو آدھی رات کے قریب تک مؤخر کیا۔ جب نماز پڑھ چکے تو چہرہ مبارک ہماری طرف کر کے فرمایا لوگوں نے نماز پڑھ لی اور سو گئے اور تم جب تک نماز کے انتظار میں رہو گے ثواب کے اعتبار سے نماز ہی میں شمار ہوگے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مجھے اب بھی وہ منظر یاد ہے گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کی چمک میری نظروں کے سامنے ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 692۔
حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مغرب کی نماز پڑھائی، پھر عشاء کی نماز کے لیے باہر تشریف نہ لائے یہاں تک کہ آدھی رات گزر گئی، پھر آپ باہر تشریف لائے اور انہیں نماز پڑھائی، پھر فرمایا لوگوں نے نماز پڑھ لی اور سو گئے اور تم جب تک نماز کا انتظار کرتے رہے نماز ہی میں رہے، اگر کمزور اور بیمار افراد نہ ہوتے تو مجھے یہی پسند تھا کہ اس نماز کو آدھی رات تک مؤخر کر دوں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 693۔ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ایک جنگ میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو آپ نے فرمایا بادل والے دن نماز جلدی پڑھ لیا کرو، کیونکہ جس کی عصر کی نماز چھوٹ گئی اس کے عمل ضائع ہو گئے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 694۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی آدمی نماز پڑھنا بھول جائے یا سویا رہ جائے تو کیا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یاد آئے اسی وقت نماز پڑھ لے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 695۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کوئی نماز پڑھنا بھول جائے تو اسے چاہیے کہ جب اسے یاد آئے پڑھ لے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 696۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر سے واپس آئے تو ایک رات سفر جاری رکھا، جب نیند آنے لگی تو رات کے آخری حصے میں آرام کے لیے ٹھہرے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا آج رات ہمارے لیے وقت کا خیال رکھنا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھتے رہے جب تک ان کی قسمت میں ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سو گئے۔ جب فجر کا وقت قریب ہوا بلال فجر کے طلوع ہونے کی سمت یعنی مشرق کی طرف منہ کر کے اپنی سواری سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے تاکہ جو ہی فجر طلوع ہو اذان کہہ دیں۔ وہ سواری سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے کہ انہیں نیند آ گئی۔ نہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوئے نہ کوئی اور صحابی بیدار ہوا، حتیٰ کہ انہیں دھوپ کی گرمی محسوس ہوئی۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے، فرمایا اے بلال۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، جس ذات نے آپ کو بیداری سے روک لیا اسی نے مجھے بھی روک لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوچ کرو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنی سواریوں کو تھوڑی دور چلایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلہ روک کر وضو کیا اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تو انہوں نے نماز کی اقامت کہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کر لی تو فرمایا جس شخص کو نماز کی ادائیگی یاد نہ رہے اسے چاہیے کہ جب یاد آئے نماز پڑھ لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ امام زہری رحمہ اللہ اس آیت کو اس طرح پڑھتے تھے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرَا، اور نماز قائم کرو یاد کے وقت۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 697۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نیند میں اپنی تقصیر کا ذکر کیا، یعنی یہ تقصیر کہ وہ سورج نکلنے تک سوئے رہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوتے ہوئے تاخیر ہو جانے میں کوئی کوتاہی نہیں، تقصیر یعنی گناہ تو جاگتے ہوئے تاخیر کر دینے میں ہوتی ہے۔ جب کوئی شخص نماز پڑھنا بھول جائے یا سویا رہ جائے تو جب اسے یاد آئے یا جب بیدار ہو اسی وقت نماز پڑھ لے اور اگلے دن اس کے وقت پر ادا کرے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد حضرت عبداللہ بن رباح نے کہا میں یہ حدیث بیان کر رہا تھا کہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سن لیا۔ انہوں نے فرمایا لڑکے توجہ سے حدیث بیان کرو۔ اس حدیث کے ارشاد فرمائے جانے کے موقع پر میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا۔ میں نے حدیث بیان کی تو انہوں نے حدیث میں کسی غلطی کی نشاندہی نہیں کی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 698۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جسے سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی 1 رکعت مل گئی اسے عصر کی نماز مل گئی، اور جسے سورج طلوع ہونے سے پہلے فجر کی 1 رکعت مل گئی اسے فجر کی نماز مل گئی۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 699۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورج طلوع ہونے سے پہلے فجر کی 1 رکعت پالی اس نے فجر کی نماز پالی، اور جس نے سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی 1 رکعت پالی اس نے عصر کی نماز پالی۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے کہا، ہمیں جمیل بن حسن نے عبد الاعلی سے، انہوں نے معمر سے، انہوں نے ابو سلامہ سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر سابقہ روایت کی طرح بیان کیا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 700۔